آج ہم بات کر رہے ہیں تلنگانہ کے اردو میڈیم اسکولوں کی۔ وہاں کچھ اہم مسائل ہیں، خاص طور پر اساتذہ کی کمی کا معاملہ۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی AITA کی کچھ کوششوں اور نمائندگیوں کی تفصیلات ہیں۔ جی ہاں، AITA تلنگانہ اس معاملے میں کافی عرصے سے متحرک ہے، تو ان کی جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ اصل چیلنجز کیا ہیں اور AITA کیا حل سامنے لا رہی ہے۔ اچھا، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ اساتذہ کی خالی اسامیاں ہیں، اسکول اسسٹنٹ اور سیکنڈری گریڈ ٹیچر یعنی SGT کی پوسٹس۔ جی، بنیادی مسئلہ تو یہی ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ ریزرویشن پالیسی پر عمل درآمد میں کچھ مشکلات ہیں۔ اچھا۔ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ اردو میڈیم کی کئی آسامیاں پر ہی نہیں ہو پا رہیں، جس کا سیدھا اثر ظاہر ہے تعلیم کا معیار پر پڑ رہا ہے۔ بلکہ صورتحال اتنی آپ کہہ لیں سنگین ہے کہ کچھ اسکولوں کے تو بند ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اوہ، یہ تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے بھی خلاف ہے نا، کہ کوئی پوسٹ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ بالکل بالکل، ایکٹ تو یہی کہتا ہے۔ اسی لیے AITA کے جو نمائندے ہیں، ریاستی صدر ممتاز علی صاحب، سیکریٹری مجیب صاحب اور گریٹر حیدرآباد کے نائب صدر فیاض احمد صاحب بھی تھے شاید۔ جی، وہ لوگ سیکریٹریٹ گئے اور انہوں نے متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کی۔ کن سے ملاقاتیں ہوئیں؟ ان میں MLCs یعنی قانون ساز کونسل کے اراکین کندن رام صاحب اور عامر خان صاحب شامل تھے۔ ایجوکیشن سیکریٹری سے بھی کوشش کی گئی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اچھا، تو ان ملاقاتوں میں AITA نے کیا کہا؟ مطلب کیا حل پیش کیا؟ جی، ان کی طرف سے دو بنیادی تجویز سامنے آئی ہیں۔ پہلی تو ہے پوسٹ کی ڈی ریزرویشن۔ ڈی ریزرویشن یعنی مطالبہ یہ ہے کہ ریزرویشن پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اگر کسی مخصوص ریزرو کیٹیگری میں اردو میڈیم کا اہل امیدوار نہیں ملتا تو اس اسامی کو خالی رکھنے یا ختم کرنے کے بجائے ڈی ریزرو کر دیا جائے کہ وہ اسامی ضائع نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ تجویز تو دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ آسان ہوگا؟ ریزرویشن پالیسی تو کافی حساس معاملہ ہے۔ جی بالکل ہے، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ فوری طور پر اساتذہ کی کمی تو شاید پوری ہو جائے، لیکن پالیسی کے جو وسیع مقاصد ہیں ان پر کیا اثر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا۔ صحیح۔ شاید اسی لیے ان کی دوسری تجویز زیادہ آپ کہہ لیں فوری عملی حل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ودیا والنٹیئرز کی فوری تقرری، یعنی جب تک مستقل بھرتیاں نہیں ہوتی تب تک عارضی طور پر ودیا والنٹیئرز کو رکھا جائے، تاکہ کم از کم پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ جی بالکل، تعلیمی تسلسل برقرار رہے۔ یہ ایک طرح کا عبوری انتظام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی اساتذہ کی کمی اور اس کے ممکنہ حل کی۔ کیا اسکولوں کو کوئی اور مسائل بھی درپیش ہیں جن کا ذکر AITA نے کیا؟ ہاں، ایک اور مسئلہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ خاص طور پر حیدرآباد میں کچھ سرکاری اسکول کرائے کی نجی عمارتوں میں چل رہے ہیں۔ اچھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان عمارتوں کے کرائے وقت پر ادا نہیں ہو رہے ہیں، کافی عرصے سے بقایا ذات ہیں۔ اوہو، اس سے تو پھر مالکان اور اسکول انتظامیہ دونوں پریشان ہوں گے۔ یقیناً، تو AITA نے اس پر بھی نمائندگی کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بھئی جلد از جلد بجٹ جاری کر کے یہ بقایا جات ادا کیے جائیں۔ اور ساتھ ہی ایک اور اہم مطالبہ شفافیت کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام اضلاع میں کتنی آسامیاں منظور شدہ ہیں، کتنی پر ہیں اور کتنی خالی ہیں، اس کا واضح ڈیٹا فراہم کیا جائے تاکہ اصل صورتحال سب کے سامنے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ تو ان تمام باتوں پر، ان نمائندگیوں پر حکام کا کیا رد عمل رہا؟ کچھ مثبت جواب ملا، پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی روایتی یقین دہانیاں؟ جی کہہ سکتے ہیں۔ اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ یقین دہانیاں عملی اقدامات میں کب تک تبدیل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ AIGT تلنگانہ میں اردو میڈیم اسکولوں کے لیے کئی سطحوں پر کوشش کر رہی ہے۔ پالیسی میں تبدیلی یعنی ڈی ریزرویشن کی بات، فوری حل کے لیے ودیا والنٹیئرز، اور پھر یہ انتظامی مسائل جیسے کرایوں کی ادائیگی اور ڈیٹا کی فراہمی۔ بالکل، اور یہ صورتحال ایک بڑا سوال بھی کھڑا کرتی ہے کہ آپ ایک طرف مخصوص زبان کے میڈیم اسکولوں کی فوری ضرورت یعنی اساتذہ کے فراہمی اور دوسری طرف ریزرویشن جیسی ریاستی پالیسیوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں۔ خاص طور پر جب مقصد ہر بچے تک معیاری تعلیم پہنچانا ہو۔ جی،
یہ واقعی غور طلب ہے کہ انتظامی اور پالیسی کی رکاوٹوں کے باوجود تعلیم کا جو تسلسل ہے اسے یقینی بنانے کے لیے مزید تخلیقی حل نکالے جا سکتے ہیں. یہ ایک چیلنج تو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں امیر ممتاز علی، پریزیڈنٹ آل انڈیا آئیڈیا ٹیچرس ایسوسیشن ریاست تلنگانہ، اور جناب عبد المجید صاحب سیکریٹری آئیٹا تلنگانہ، جناب فیاض احمد صاحب وائس پریزیڈنٹ آئیٹا گریٹر حیدرآباد کے ہمراہ ہم نے آج سیکریٹریٹ کا دورہ کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف جو اضلاع میں اور حیدرآباد کے اندر پروموشنز کو لے کر جو ایشو ہمارے سامنے آئے ہیں اس کی نمائندگی کے سلسلے میں ہم نے سیکریٹریٹ اور ایم ایل سی کونڈانارام اور ایم ایل سی عامر علی خان صاحب کے پاس ملاقاتیں کرتے ہوئے ہم نے نمائندگیوں کو کامیاب طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. یہاں پر سیکریٹریٹ میں کیونکہ ایجوکیشن منسٹر تو چیف منسٹر کے پاس ہی ہے قلمدان، وہ لہٰذا ایجوکیشن سیکریٹری محترمہ یوگیتا رانا سے ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے نہ ہونے پر ہم نے جو ہے سو سیکشن آفیسر سے ملاقات کی اور ان کو ریپرزینٹ کیا کہ اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ پروموشن کے اندر بھی جو ریزرویشن کے مسئلے کو لا کر پروموشنز کو روکا جا رہا ہے تو اس کو ہم نے ڈی ریزرویشن کرتے ہوئے جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اگر پروموشن دیا جائے تو اردو میڈیم کے جو ویکینسیز ہیں وہ فل اپ ہوں گے اور تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اگر یہ نہ ہوتا ہو تو ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ان جو خالی پوسٹ رہتے ہیں ان پر جو ہے سو ودیا والیٹرز کا تقرر کرتے ہوئے تعلیمی سال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. دوسری طرف ہم نے ایم ایل سی کونڈانارام اور عامر علی خان صاحب کے پاس بھی یہی نمائندگی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی کونڈانارام صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں اور عامر علی خان صاحب بھی آؤٹ آف حیدرآباد کے دورے پر ہیں. تو لہٰذا وہاں پر بھی وہاں کے ذمہ داران سے ہم نے ملاقات کرتے ہوئے اس نمائندگی کو وہاں پر پیش کیا اور وہاں کے ذمہ داران نے بھی ہم کو یہ اطمینان دلایا کہ یہ تمام آپ کی نمائندگیاں ایم ایل سی کے گوش گزار کرائی جائیں گی. اور ہم تمام ریاست تلنگانہ کے ذمہ داران سے خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقام کا سروے کریں اور وہاں پر کتنے پوسٹ مختلف زمروں کے سینکشن ہیں اور کتنے پوسٹ فل اپ ہیں اور کتنے پوسٹ خالی ہیں ان کا ڈاٹا ہم کو بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ کتنے پوسٹ کی ضرورت ہے اسکول کے اسٹوڈنٹس کی اویلیبلٹی کے حساب سے سینکشن کرانے کے لیے ہم کو سہولت ہو سکے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام ڈاٹا اگر ہم تک بھیجتے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے سو ذمہ داران تک، اسٹیٹ کے ذمہ داران تک، آفیسرز تک ہم اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. دوسری آج کی اہم بات یہ رہی کہ حیدرآباد کے کافی گورنمنٹ اسکولز پرائیویٹ بلڈنگز میں کام کرتے ہیں، تو لہٰذا ان بلڈنگز کے کرائے کے ضمن میں جو ایریئرس ہیں، رینٹل ایریئرس، ان کے ضمن میں بھی ہم نے آئیٹا کی جانب سے بھرپور نمائندگی کی جس کو سیکشن آفیسر کے پاس رکھا گیا اور انہوں نے اس کے بھی اطمینان دلایا کہ جلد سے جلد یہ بجٹ کو ریلیز کرتے ہوئے ان کو بھی جو ہے سو خاطر خواہ جو ہے سو ان کے کرایوں کو مکمل ادا کیا جائے گا. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آئیٹا کے کاموں میں کرنے کے لیے آپ کا تعاون ہم کو بھرپور چاہیے. خدا حافظ.